بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اعظم۔ مکہ پر لشکر کشی کی تیاری۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش کی جانب سے عہد شکنی ہوئی، وعدہ توڑا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر لشکر کشی کا پکا ارادہ فرمایا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو انصار اور مہاجرین کو جہاد کی تیاری کے لیے حکم دیا، اور دوسری طرف قرب و جوار کے حلیف قبائل کے پاس اپنے قاصد یہ پیغام دے کر بھیجے کہ وہ بھی جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ رمضان المبارک کے آغاز میں مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ جو حلیف یا دوست قبائل والے جنوب کی جانب مدینے سے بہت دور مکے کے راستے آباد تھے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کہ وہ اپنے اپنے مقام پر رہیں، اور جب اسلامی لشکر ان کے قریب سے گزرے تو وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ اس کارروائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احتیاط برتی کہ چند صحابہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے اور کہاں کا ہے۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ قریش کو اہل حق کے عزم اور ارادے کا پتہ نہ چلے، کیونکہ زبردست جنگ اور خون ریزی کا امکان تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکنا چاہتے تھے۔ جن صحابہ کرام کو آپ نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا، ان کو تاکید کی کہ فی الحال اس معاملے کو چھپائیں اور معاملے کو دبا کر رکھیں۔ اسلامی لشکر کی مدینہ منورہ سے روانگی۔ جنگی تیاریاں مکمل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ مورخین کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مجاہدین کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر کی تعداد کے بارے میں مشہور روایتیں یہ ہیں کہ اس لشکر کی تعداد 7 یا 8 ہزار کے لگ بھگ تھی۔ راستے میں کئی دوست قبائل حلیف بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے، اور مکے پہنچتے پہنچتے اس کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ یہ لشکر 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ راستے میں مختلف قبیلوں کے 2,000 افراد اور ان سے آ ملے، اور مکے پہنچتے پہنچتے اس لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ یہ 2 روایتیں تھی مشہور۔ اس کے بعد لشکر اسلام مختلف مقامات پر پڑاؤ کرتے ہوئے جب مکے سے ایک منزل دور مرہ زہران کے مقام پر رات کو پڑاؤ ڈالا، تب قریش کو بھی مسلمانوں کی نقل و حرکت معلوم ہوئی، لیکن یہ بات ان کے وہم گمان میں بھی نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا لشکر جرار آیا ہے۔ ابو سفیان بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام کے ساتھ یہ جاسوسی کے لیے نکلے۔ مرہ زہران کے قریب پہنچے یہ لوگ تو دیکھا کہ جگہ جگہ آگ روشن ہے اور دور دور تک لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ شان دیکھ کر سناٹے میں آ گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر فوج کے
مکے میں داخل ہونے سے پہلے اہل مکہ نے امان طلب نہ کی تو ان کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر اپنے لشکر سے باہر نکلے کہ مکے جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کے ہاتھ قریش کو پیغام بھیج دیں کہ مسلمان مکے پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں، اگر سلامتی منظور ہے تو آ کر امان طلب کرو۔ اتفاق سے وہ اسی طرف گئے جہاں ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آواز پہچان کر پکارے، ابو سفیان؟ انہوں نے جواب دیا، ابو الفضل ہیں؟ فرمایا ہاں۔ ابو سفیان بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہاں کہاں؟ حضرت عباس نے فرمایا، یہ مسلمانوں کی فوج ہے اور مکے پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ابو سفیان پریشان ہو گئے اور کہا، پھر آپ کوئی تدبیر بتائیں۔ حضرت ابو الفضل عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان میں بہت دوستی تھی، انہیں ابو سفیان پر رحم آ گیا، ان کے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا اور خود ابو سفیان کو اپنے کھچر پر بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ راستے میں حضرت عمر مل گئے، انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور یہ کہہ کر کے ان پر جھپٹے کہ او خدا کے دشمن، شکر ہے اللہ نے کسی ذمہ داری کے بغیر ہمیں تجھ پر قابو دے دیا۔ مگر حضرت عباس ان کو لے کر تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک میں داخل ہو گئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو سفیان کو پناہ دیے۔ اتنے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کا سر قلم کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت عباس ان کی ڈھال بن گئے۔ حضرت عمر نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت عباس کو غصہ آ گیا اور بولے، عمر، اگر عمر کا خاندان کا کوئی آدمی ہوتا تو تم اس کے قتل پر اتنا اصرار نہ کرتے، لیکن تم کو بنو عبد مناف کی کیا پرواہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عباس، واللہ، اللہ کی قسم، جب آپ اسلام لائے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اپنے باپ خطاب کے قبول اسلام پر بھی نہ ہوتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خاموش کرایا، فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو اس وقت اپنے خیمے میں لے جاؤ، جا کر سلاؤ، صبح ہونے پر ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو حضرت عباس ابو سفیان کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں جو حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو سفیان، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے حلیم، کتنے نیک ہیں، خدا کی قسم، اگر خدا کے سوا کوئی اور ذات عبادت کے لائق ہوتی تو آج میری مدد کرتی۔ پھر ارشاد فرمایا، ابو سفیان، کتنے افسوس کا مقام ہے، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا حکم مانو اور اس کے رسول کے مانو؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حلیم الطبع، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، سچ پوچھیں تو ابھی اس معاملے رسالت میں، یعنی ابو سفیان نے کہا کہ ابھی اس معاملے رسالت کے بارے میں میرا دل مطمئن نہیں۔ علامہ ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس جواب پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو ڈانٹ پلائی کہ جاہلی عصبیت کو چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اس پر انہوں نے فوراً کلمہ توحید پڑھ کر اسلام میں جو ہے داخل ہونے کا اقرار کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو سفیان فتح مکہ سے 2 دن پہلے اسلام لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قبول اسلام پر بڑی خوشی محسوس ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی جان بخشی بلکہ آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس سے کوئی جو ہے نہیں لڑے گا، اسے امان دی جائے گی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امن ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے، سوائے چند اشتہاری مجرموں کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح الدم قرار دیے، یعنی ان کو قتل کیا جائے گا، وہ چند مجرم تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر ذرا جو ہے مسلمانوں کی افواج کا معائنہ کراؤ، ان کی شان اور جلال کا منظر دکھاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان کو حضرت عباس نے ساتھ لیا اور ایک مناسب جگہ پر کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لشکر اسلام کے دستے بڑی سج دھج کے ساتھ گزرنے لگے۔ سب سے پہلے بنو غفار پرچم اڑاتے ہوئے گزرے، پھر بنو جہینہ، حزیم، سلیم سر سے لے کے پاؤں تک مسلح تھے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے گزرتے۔ سب سے آخر میں انصار مدینہ اس شان سے ظاہر ہوئے کہ حضرت ابو سفیان حیران ہو گئے اور حضرت عباس سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اہل مدینہ ہیں، مدینے والے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں علم لیے ہوئے برابر سے گزرے۔ ابو سفیان کی جب نظر پڑی تو بے اختیار پکار اٹھے، آج قتل و غارت اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج اللہ قریش کو ذلیل کر دے گا۔ حضرت ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور انصار کے بعد جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ جو ہے یعنی لشکر ظاہر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض پیرا ہوئے کہ یا رسول اللہ اپنی قوم پر رحم فرمائیے، آپ نیکوکار ہیں، آپ رحیم ہیں۔ سعد بن عبادہ ابھی کہہ گئے ہیں کہ آج حرم میں خون ریزی کی جائے گی۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سفیان، سعد نے غلط کہا ہے، آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبے کی عظمت دوبالا ہوگی، آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا، آج اللہ تعالیٰ قریش کو عزت بخشے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا اور حکم دیا کہ جھنڈا اپنے بیٹے قیس کو دے دو۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان مطمئن ہو گئے اور مکے جا کر لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر پرزور تلقین کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان امن سے بھی آگاہ کیا۔ مکے والوں کو بتایا کہ مکے والوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن دے چکے ہیں، لہذا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ رمضان المبارک 8 ہجری کو لشکر اسلام کے تمام دستے اپنے اپنے پرچم اڑاتے مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے۔ قریش مکہ پر بحیثیت مجموعی ہیبت حق طاری ہو چکی تھی۔ ان کے چند جوشیلے افراد کے سوا کسی کو مجاہدین اسلام کی مزاحمت کی جرت نہ ہوئی۔ مقابلہ کرنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، عمر بن سہیل جیسے قریش جو ہے اکابر بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنے حلیف قبیلوں کو بنو بکر، بنو حذیل، بنو حارث کے مشرکین کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ ملا کر حضرت خالد بن ولید کے دستے پر تیر برسانا شروع کر دیے اور پھر اپنی تلواریں بے نیام کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے آنن فانن ان لوگوں کو کچل ڈالا۔ اختلاف کے مطابق وہ بندے کتنے تھے، 13، 12 یا 15 یا 28 یا 34 آدمی ان کے مارے گئے، باقی جان بچا کر بھاگ گئے۔ بھاگنے والوں میں اکرمہ، صفوان اور عمر بھی تھے۔ مسلمانوں کے صرف 2 آدمی شہید ہوئے۔
مکہ معظمہ سارے عرب کا روحانی اور سیاسی مرکز ہے۔ اس کو کفر اور شرک کے علم برداروں سے چھین کر اس پر پرچم اسلام بلند کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور پرچم اسلام بلند کرنے والی وہ مقدس ہستی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے داعی توحید بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، مگر کفر اور شرک کے متوالوں نے دعوت توحید دینے کے جرم میں ان پر اس قدر مظالم ڈھائے کہ بالآخر حکم خداوندی کے مطابق اسے اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی پیاری سرزمین سے ہجرت کرنی پڑی تھی۔ آج وہی توحید کے داعی جو ہزاروں کی تعداد میں مسلح نثار تھے اور ان کو اتنی مادی قوت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ تمام قریش کو تباہ و برباد کر سکتے تھے، اگر وہ ان ظالموں کا قتل عام کرتے اور ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے تو ہر اعتبار سے حق بجانب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے داعی توحید کو رحمت للعالمین اور حامل خلق عظیم بھی بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے کہ اپنی ناکہ قصوہ پر رکھے ہوئے ایک معمولی سے کجاوے میں جلوہ افروز تھے۔ سر اقدس پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کالے رنگ کا امامہ تھا، ایک معمولی سی چادر شانوں پر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت کے غلبے سے رب ذوالجلال کے حضور اپنا سر جھکائے ہوئے، ریش مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی داڑھی مبارک آپ کی کجاوے کو چھونے لگی تھی، یعنی سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکاتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے، اونٹنی پر سوار تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی آیات تلاوت فرما رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ یہ آیت فرما رہے تھے تلاوت۔ اونٹنی پر اپنے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید موتا یعنی موتا والی جنگ کے شہید کے نوجوان فرزند حضرت اسامہ کو آپ نے اپنی سواری کے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ قریش عرصہ دراز سے بتوں کی عبادت کرتے آ رہے تھے۔ ایک بہت بڑا بت حبل بیت اللہ شریف کے دروازے کے قریب نصب تھا، قریش نے اس کو بھی اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ جب اسے توڑا گیا تو حضرت زبیر بن عوام نے ابو سفیان کو یاد دلایا کہ یہ وہی معبود ہے جس پر تجھ کو ناز تھا، اور تم احد کے دن کیا کہہ رہے تھے کہ حبل کی جے ہو، حبل کے نعرے لگا رہے تھے، اس کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ ابو سفیان بولے اب ان باتوں کو چھوڑو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو وہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا۔ کعبے کی دیوار کے ساتھ کچھ بت زیادہ بلندی پر نصب تھے، ان کو گرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، انہوں نے ان کو توڑا اور گرا دیا۔ تصویروں ان بتوں سے کعبے کو پاک کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھلوایا، پھر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ دروازے کے مقابل کی دیوار سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، اس کے تمام کونوں اور گوشوں پر توحید تکبیر کے کلمات کہے۔ یوں کعبۃ اللہ مشرکین کے سالہ سال بتوں سے پاک ہو گیا، ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا، سامنے قریش مکہ سر جھکائے مسجد حرام میں صف در صف کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر ان کے سامنے خطبہ دیا، وہ خطبہ آپ سن لیں، اس کے بعد ہم بس کریں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر عزت
اس کو عطا فرمائی ہے جو اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار ہوگا۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہم سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، لیکن میرے مکے والوں یاد رکھو اللہ کے یہاں عزت والا وہی ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، اللہ کو ماننے والا ہوگا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی اور اس کے بعد مکہ اس طرح فتح ہو گیا، اور یہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کو فتح کرنا جو میں نے بیان کیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کبھی کمی بیشی معاف فرمائے۔